میں جب اس کا ایک جائزہ لیتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر طریقے سے اس کی نشاندہی کر دوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی 6 پہلو ہیں یا 6 دائرے ہیں زندگی کے، جن میں ہمارے درمیان اور مغربی تہذیب کے درمیان، ہمارے درمیان اور دور حاضر کی فکر کے درمیان، ہمارے درمیان اور فلسفے اور خیال کے جو نئے آداب پیدا ہوئے ان کے درمیان کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جن میں ہمارا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے اور ان کا زاویہ نظر ذرا مختلف ہے۔ اب اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض مقامات پر ذرا مختلف ہے، بعض مقامات پر زیادہ مختلف ہے، اور بعض مقامات پر بالکل ہی برعکس ہے۔ لیکن یہ دائرے کیا ہیں اور ان کی کیا نوعیت ہے، ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ایک دائرہ اس میں خواتین کے بارے میں رویے کا ہے۔ ہماری تہذیبی روایت میں تہذیبی روایت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس وقت کبھی مذہب زیر بحث آئے۔ ہماری تہذیبی روایت میں صدیوں سے یہ چیز کم و بیش اسٹیبلش ہو گئی ہوئی تھی، اور اس نے بڑی حد تک مذہبی فکر میں بھی اپنے لیے جگہ پیدا کر لی ہوئی تھی کہ خواتین کا اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے، اور ان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بچے پیدا کریں، ان کی نگہداشت کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو پروان چڑھائیں، نئی نسلوں کی تربیت کریں، جس کو اقبال نے بیان کیا کہ بطول باش و پنہا شوزیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ یہ ایک تصور ہے جو میں نے اس وجہ سے ان کا حوالہ دیا کہ ہمارا آخری بڑا آدمی بھی اسی پہلو سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ایک دائرہ ایسا ہے کہ جس میں ہماری تہذیبی روایت میں اور بظاہر اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں کچھ جوہری نوعیت کے فرق واقع ہو رہے ہیں۔ ہم خواتین کے بارے میں جو قانونی پہلو دیکھتے تھے، نکاح و طلاق کے معاملات میں ان کی جو حیثیت متعین کرتے تھے، معاشرتی زندگی میں جیسے ان کو دیکھتے تھے، اور جس طریقے سے اب مغرب یا دور حاضر یا اس سے متاثر ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں، وہ اس سے ذرا مختلف جگہ ہے۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ مختلف تعبیروں کے لحاظ سے اس میں وہی صورتحال ہے کہ کچھ کے لحاظ سے ذرا مختلف ہے، کچھ کے لحاظ سے زیادہ مختلف ہے، اور کچھ کے لحاظ سے بہت مختلف ہے۔ دوسرا ایک بڑا دائرہ فنون لطیفہ کے بارے میں ہمارے رویے کا ہے۔ ہماری مذہبی روایت کے تحت جو تصورات ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ کوئی بہت قبول عام تو ان تصورات کو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن عمومی طور پر ان کی روح ہمارے تصورات کے اندر کہیں نہ کہیں در آئی کہ ہم فنون لطیفہ سے متعلق ایک ذرا سا منفی تاثر رکھتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کا تو بہت ہی ذکر ہوتا رہتا ہے، تصویر ہے، موسیقی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان میں سے موسیقی کو تو چلیے آپ ایک لہو و لعب کی چیز قرار دے کے ایک طرف رکھ دیں گے، لیکن تصویر کے معاملے میں غیر معمولی طور پر صورتحال میں تبدیلی آ گئی۔ یعنی وہ اب محض بادشاہوں کی تصویر بنا کے ان کے حضور میں پیش کرنے کی چیز نہیں رہی، اس نے علوم میں اپنا مقام پیدا کر لیا، ابلاغ میں اپنا مقام پیدا کر لیا، اس نے جرائم میں اپنا مقام پیدا کر لیا، اس نے اسٹیٹ کرافٹ میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ یعنی تمدن جس کو کہتے ہیں اس کی ایک غیر معمولی ضرورت کے طور پر سامنے آ گئی۔ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط آئی یا صحیح آئی، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ پہلے بھی لوگ کہیں نہ کہیں کسی کوٹھے پر جا کر گھنگروں کی جھنکار سنی لیتے تھے اور کچھ پازیب کے سپرد اپنے افکار و خیالات کو کر ہی دیتے تھے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ چیز آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی، اور یہی چیز جو کسی زمانے میں ذرا آپ پستی کی جگہ پہ سمجھتے تھے، وہ آرٹ اور فنکاری کے نام پر ایک بڑے مقام پر آ گئی، اور اس کو سوسائٹی میں ایک بڑا درجہ بھی حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے جو پہلے تصورات تھے یا ہماری تہذیبی روایت میں جو چیزیں تھیں ان میں بظاہر، بلکہ یہاں میں عرض کروں گا کہ اس تہذیبی روایت کے بعض مذہبی تعبیرات کے پہلوؤں میں بھی ایک تصادم کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ایک درجے میں یہ لگتا ہے کہ یہاں شاید ہم کسی اور جگہ پر کھڑے تھے اور دنیا ہم کو دوسری جگہ پر کھڑا کرنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نوجوان نسلیں جب اس صورتحال سے متاثر ہوتی ہے، اور چونکہ وہ حظ اٹھانے کا ایک عمل ہے، انسان کے اندر تفریح کے دائیات اس کی فطرت میں ودیت کیے گئے ہیں، وہ چیزوں کو اس زاویے سے بہت اہمیت بھی دیتا ہے۔ اور یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں کوئی بڑے آدرش انسان کے سامنے اس طرح نہیں ہوتے، ان میں یہ چیزیں ویسے بھی بہت فیسینیٹ کرتی ہیں اور آدمی کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں، تو ایک زیادہ تصادم بظاہر محسوس ہوتا ہے، جس میں کہیں تو صورتحال وہی ہوتی ہے کہ ہم ذرا سی انگشت بدندہ ہوتے ہیں، اور کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم کچھ تیوری چڑھاتے ہیں، پھر کچھ یہی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ قبولیت کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض جگہ پہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہو اور ہم پکڑ کے کسی محفل پر پل پڑے اور یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی یہ ایک کانفلکٹ یا ایک تصادم جو ہے یہ مختلف سطحوں پر اس میں نمودار ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا جو دائرہ ہے وہ جرم اور گناہ کے بارے میں ہمارے اور دور حاضر کے بعض تصورات میں بعض مقامات پر فرق کا ہے۔
میں نے بعض تصورات اور بعض مقامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے کہ گناہ اور جرم کے معاملے میں کوئی بہت بڑا اختلاف انسانی تہذیبوں کے درمیان میں ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دن یہ کہا جائے کہ چوری اب ایک اچھا کام بن گئی ہے، یا بددیانتی ایک اچھا کام بن گئی ہے، یا لوٹ مار ایک اچھا کام بن گئی ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ایک اچھا کام بن گیا ہے، یا ملاوٹ کر لینا ایک اچھا کام بن گیا ہے۔ تو گناہ اور جرم کے تصورات بھی بڑی حد تک تہذیبوں کے درمیان انسانی درمیان ایک مشترک سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن جگہوں پر ہم جن چیزوں کو گناہ کے دائرے میں رکھتے ہیں وہ بھی ان کو گناہ کے دائرے میں رکھتے ہیں، لیکن جرم کے دائرے میں نہیں لاتے، کیونکہ جرم کے معاملے میں ایک عمومی تصور دور حاضر میں جو مفکر اور فلسفی پیدا ہوئے ہیں، میں اس کا پس منظر پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، انہوں نے اس معاملے کو کم و بیش اسٹیبلش کر دیا کہ اصل میں جرم صرف وہی گناہ ہے، یعنی ایک گناہ جرم کے درجے میں کب پہنچتا ہے؟ گناہ جرم کے درجے میں اس وقت پہنچتا ہے جب وہ دوسرے انسانوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اس دائرے میں نہیں پہنچا تو پھر وہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جرم کے دائرے میں نہیں پہنچتا۔ فرق کیا ہے؟ یعنی گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، یا معاشرے اور معاشرے کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، لیکن جرم کے بعد معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اقدام کرے، یعنی اس کے بعد تعذیب، سزا، سوسائٹی، حکومت، ریاست، یہ سب زیر بحث آ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر میں مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ بہت سے معاملات میں اس میں کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن چند حساس معاملات میں یہی صورتحال ہے۔ دو چیزوں کی مثال لے لیجئے۔ سود کے معاملے میں قدیم ترین تہذیبوں میں ایک اخلاقی گناہ کا تصور موجود رہا ہے، یعنی یہ کوئی معاملہ قرآن سے شروع نہیں ہوا، بائبل میں بھی اسی طریقے سے سود کی مذمت کی گئی ہے، تورات میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے، انجیل میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے، انبیاء کے صحائف میں بھی اسی طریقے سے کی گئی ہے۔ قدیم ماہر معیشت کو آپ پڑھیں، وہ بھی اس کو ایک اخلاقی برائی قرار دیتے ہیں۔ جدید ماہرین معیشت بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ رغبت کے مقام پر کھڑے ہیں، بلکہ اس کو ایک ناگزیر برائی ہی کی جگہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی سے بالجبر سود لیتا ہے، باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، تو دور حاضر میں جو گناہ اور جرم کے معاملے میں تصورات سامنے آئے ہیں، اس میں اس کو جرم قرار دینے کے لیے موجودہ ذہن تیار نہیں ہوتا۔ یعنی گناہ کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے کہ یہ جرم جب یہ بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریاست اس کو روکے گی، اب معاشرہ اس کو روکے گا، اب اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ زنا کا ہے۔ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آدمی زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو جرم قرار دے کر کارروائی کی جائے، یہ دور حاضر کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات۔ لیکن زنا اپنی ذات میں گناہ سے آگے جرم ہے، گناہ ہونے کے معاملے میں دو رائے نہیں ہے۔ وہ مسیحی تہذیب میں بھی اسی طرح گناہ ہے، وہ بائبل میں بھی اسی طرح گناہ ہے، وہ ہر جگہ گناہ ہی ہے۔ یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہذیب نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہو کہ یہ کوئی بہت ہی ہنین مریا کرنے کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا یہ جرم کے درجے کی چیز ہے؟ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ جرم ہے، لیکن یہ کہ مغرب یا دور حاضر کی تہذیب اس کو اس درجے میں لانے کے لیے تیار۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ لوگ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یورپی یونین میں ترک کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں جو 4 بڑے اعتراضات کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابھی وہاں زنا کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے معاملے میں کچھ قانون سازی ہونی چاہیے، تو اس کے بعد دروازہ کھل سکتا ہے ان کے لیے اندر آنے کا۔ تو یہ وہ حساس جگہ ہیں جن میں ہمارے جرم اور گناہ کے تصورات میں کچھ تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دائرہ وہ ہے کہ جس میں غیر مسلموں کے معاملے میں، یا یوں سمجھیے کہ ایک ہمارا مذہب ہے، اس مذہب سے جو لوگ تعلق نہیں رکھتے ان کے بارے میں رویوں کا مسئلہ ہے، اور یہ دونوں جگہ زیر بحث آتا ہے۔ یعنی جہاں کہیں مسلمانوں کی ریاست قائم ہے وہاں کیا صورتحال ہو۔ اب میں اس وقت اپنی کوئی رائے نہیں بیان کر رہا، بلکہ صرف اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ہمارے ہاں تصادم ہو سکتا ہے۔ ایک مذہبی تعبیر سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی مسلمانوں کی ریاست میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری ہیں اور ان کو اسی حیثیت سے رہنا ہے، وہ ذمہ کی حیثیت سے جزیہ دے کر اور پست ہو کر زندگی بسر کریں گے، وہ ریاست کے نظام میں اس طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک رویہ یہ وجود میں آ جاتا ہے، اس کو دور حاضر کا ذہن کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس معاملے میں وہاں تک نوبت پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اب دنیا کی 57-58 مسلم ریاستیں بھی اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس چارٹر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ اس میں اس طرح کے بہت سے معاملات میں ان تصورات کے بالکل برعکس چیزیں ہیں جن کو مانا جا چکا ہے، اور جن کے اوپر گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی کنسنسس واقع ہو چکا ہے، عالمی اتفاق رائے واقع ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر تصادم کے مقامات موجود ہیں، اور یہی چیز پھر باہر نکلتی ہے۔
باہر نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس طرح کی تعبیرات میں پھر ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اگر کسی جگہ پہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ دنیا کی باقی حکومتوں کو اقتدار سے محروم کر دیں۔ دنیا میں لوگ اپنے مذہب کے ساتھ جی تو سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے مذہب کے لیے اقتدار کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس صورتحال کو آپ یا میں جو بھی بیان کرے گا تو اسے منتظر رہنا چاہیے کہ دوسرا بھی اس کے جواب میں ایک رد عمل کی صورتحال میں مبتلا ہوگا۔ غلط یا صحیح اس وقت زیر بحث نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جگہ ہے کہ جس جگہ ہمارے جو رائج تصورات ہیں ان میں اور جو اس وقت دور حاضر کی ایک تہذیبی روایت بن رہی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس معاملے میں موجودہ زمانے میں جب امریکہ بہت سے مذہبی لوگوں کو استعمال کر کے فارغ ہو گیا اور یہ معلوم ہوا کہ اب وہ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے اور انہوں نے امریکہ کی طرف رخ کر لیا، تو یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ایک نچلی سطح پر پھر اس کے اوپر کی سطح کے اوپر زیر بحث ہیں، اور ان تصورات کے مطابق تعبیریں بھی ہو رہی ہیں اور ان تعبیروں کے اوپر ملیٹنٹ اسلام اور عام اسلام اور ریڈیکل اسلام اور پولیٹیکل اسلام اور اس طرح کی بہت سی تعبیریں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، وہ صحافت میں بھی زیر بحث ہیں، وہ علم میں بھی زیر بحث ہیں۔ اگر پچھلے کوئی 10-15 سال میں جو بڑے مستشرقین نے اسلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ ان کی چیزیں مثال کے طور پر برنارڈ لوئی بڑی مشہور کتاب جو پچھلے دنوں میں آئی اور جس میں اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ دارالحرب کے بارے میں اور اسی طریقے سے دارالکفر کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا، جہاد کے بارے میں ہمارے تصورات کا جائزہ لیا، تو اس کو اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو یہ بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات کا باب ہے کہ جس میں کچھ تصورات ہمارے ہاں رائج ہیں، کچھ اس وقت دنیا کے اندر، یعنی 1215 کا میگنا کارٹا منظور ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ کی جنگ آزادی ہوئی، پھر انقلاب فرانس ہوا، اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر بنا، ایک عالمی نوعیت کا گویا کانٹریکٹ وجود میں آ گیا۔ اس سے کچھ تصادم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں جن میں مسلمان کبھی ذرا زور کے ساتھ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی ذرا دب کے اپنی بات کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اس نوعیت کی بات ہوتی ہے، لیکن ہے یہ جگہ جس میں یہ مسائل آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ پھر ایک اور دائرہ یہ ہے کہ جس میں ہمارے اور ان کے یا دور حاضر کے مسلمہ تصورات میں ایک کانفلکٹ یا ایک تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ایک جس طرح کہ آج کل یہ تعبیر اختیار کی گئی، یہ تعبیر اسی زمانے کی تعبیر ہے، اس سے پہلے ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتی تھی، کہ وہ اسلامی ریاست بن جائے، اسلامک اسٹیٹ بن جائے۔ یہ پاکستان کے قیام کے بعد بہت استعمال ہوئی، ہمارے مفکرین کی تحریروں میں بھی استعمال ہوئی اور عام جگہوں پر بھی استعمال ہوئی۔ تو اگر یہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ریاست کو اپنے لوگوں پر مذہب کے نفاذ کا حق حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے 3 غیر معمولی نمونے اس دور میں سامنے آ گئے، یعنی یہ معاملہ تو نظری سے زیادہ عملی ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی کی ابتدا میں سعودی عرب میں ایک مذہبی تحریک کے نتیجے میں ایک بظاہر مذہبی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور مذہبی علماء کے درمیان اور سیاسی لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ مذہب کی ایک خاص تعبیر کو سوسائٹی میں نافذ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک پورا نمونہ سامنے ہے، جس میں ابھی 5 سال پہلے تک یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا اب خواتین کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں۔ یعنی میں نے صرف ایک مثال دی، اور اس میں بہت سی چیزیں اس نوعیت کی تھیں جو سوسائٹی پر لاگو کر دی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ ایران میں ہوا، وہاں ظاہر ہے کہ بالکل تھیوکریٹک گورنمنٹ وجود میں آئی، اور اس میں مذہبی علماء کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا گیا، بلکہ آئینی لحاظ سے اس کے لیے مذہبی ادارے بنا دیے گئے، اور اس کے تحت پھر بہت سے احکام، بہت سے اس طرح کے معاملات جو تھے وہ سوسائٹی پر بھی نافذ ہوئے، وہ فنون لطیفہ تک گئے، وہ عورتوں کے معاملات تک گئے، وہ اور بہت سی چیزوں پر گئے۔ صحیح گئے غلط گئے یہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلام کے حوالے سے اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہیں گے اس نوعیت کا۔ اس کی سب سے زیادہ جو نمایاں اور الارمنگ صورتحال پیدا ہوئی وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پیدا ہوئی۔ یعنی وہ آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ جو ہے فٹ بال کھیلنے اور نیکر پہننے اور داڑھی رکھنے اور اس طرح کے معاملات میں چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی داڑھی رکھ کے وہاں جانا پڑا اور آگے طالبان کی تعریف میں رتب اللسان ہونا پڑا۔ تو یہ جو معاملات ہے یہ ایک پورا کا پورا موضوع ہے یا ایک دائرہ ہے جس کے اندر دور حاضر کا ذہن، اور میں جب دور حاضر کا ذہن کہتا ہوں تو اس کے صرف مغرب میں نہ دیکھیے، خود مسلمانوں کے اندر، یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جو ایک اضطراب کی کیفیت محسوس کرتے ہیں یا اس بات کو وہ اس طرح سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا ایک نمونہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ابھی تھوڑے دنوں پہلے سرحد حکومت نے حسبہ بل پیش کر دیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ جیسے پوری سوسائٹی میں ایک ہلچل کی کیفیت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مرکزی حکومت
پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئی اور ایک فیصلہ اس میں حاصل کرنا پڑا، اور اس کے بعد گویا ریاست کے لوگوں تک مذہب کو نافذ کرنے کے اختیار کو روکنا پڑا. یعنی یہ صورتحال جو ہے یہ اس میں ہوئی. یہ بھی ایک دائرہ ہے جس میں یہ پیدا ہوتا ہے. پھر آخری چیز جو ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ زیر بحث آتی ہے، وہاں بھی آتی ہے یہاں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کو کیا کچھ قوانین کا بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ جن قوانین کو اس نے نافذ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ قوانین جن کو خود ریاست نہ، ایک تو یہ نا کہ ریاست نے لوگوں کو کس چیز کا تابع کرنا ہے، ایک یہ کہ اس نے اپنے نظام میں کچھ چیزوں کو نافذ کرنا ہے، جس میں مثال کے طور پر آپ کے یہاں حدود آرڈیننس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے کانفلکٹ کا باعث بن گیا. یعنی ظاہر ہے کہ جو سزاؤں کی نوعیت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، موجودہ ذہن یا دور حاضر کا ذہن اس کو اس طرح نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا جس طرح ہماری تہذیب میں، ہماری روایت میں، ہماری مذہبی کیفیات میں سمجھا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ دائرے ہیں جن دائروں میں آپ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اگر جائزہ لیں تو آپ کو ایک تصادم، کانفلکٹ یا زاویہ نظر کا اختلاف، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا بعض جگہوں پر ذرا اختلاف، بعض جگہوں پر زیادہ، اور بعض جگہوں پر بہت بالعکس صورتحال یا برخلاف صورتحال کا نظر آتا ہے.